بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ افیئرس کی ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ہمارے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ KP کے اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور 2008 کے بعد سے وہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو ملواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ، جناب لیاقت شواب صاحب۔ کیسے لیاقت صاحب؟ تھینک یو، ویلکم۔ شکریہ جی۔ آپ سے جو پہلے ایک ڈسکلیمر کے سوالات تھوڑے سے سخت بھی ہو سکتے ہیں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ویلکم۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ ذرا ہمیں اپنے سیاست کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے کالج کے ٹائم سے سیاست سٹارٹ کی، اس کے بعد جو ہے وہ میاں مظفر شاہ بادشاہ کی وساطت سے آپ نے جو ہے وہ تنظیمی سیاست میں اپنا قدم رکھا۔ تو آپ اپنی اس تمام جرنی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ تاکہ ہماری طرف سے جو ہے عوام آپ کی جرنی کو جان سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے تو اسٹوڈنٹس لائف سے، جیسے آپ نے کہا، اسٹوڈنٹس لائف سے میں پالیٹکس کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ میں 76-77 میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن تحصیل نوشہرہ کا چیف آرگنائزر تھا۔ اس وقت نوشہرہ ضلع نہیں تھا، تحصیل تھی، اور وہاں سے میں نے سیاست کا آغاز کیا، اور پھر 83 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مدر ونگ میں بحیثیت تحصیل جنرل سیکرٹری میری تقرری ہوئی، اور وہاں سے پھر پریکٹیکل سیاست کا آغاز کیا۔ اور اس دوران میں 77 میں ضیاء الحق نے اس ملک میں مارشل لا لگا دیا تھا، اور ماشاء اللہ کے 11 سال تاریک دور اس ملک اور قوم نے دیکھا۔ تو اس میں ہم نے جمہوریت کے استحکام کے لیے مارشل لا کے خلاف اور شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کے لیے کافی جدوجہد کی۔ ان دنوں میں میاں مظفر شاہ جس کا ذکر آپ نے کیا، وہ نوشہرہ تحصیل کے پریزیڈنٹ تھے، اور میں جو تھا اس وقت اسٹوڈنٹس لیڈر تھا۔ پھر 83 میں جب MRD کی تحریک چلی نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں، جس میں تمام پارٹیاں شریک تھیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہ ایک اسٹرگل ہم نے کی، اور پھر اس میں کافی گرفتاریاں بھی ہوئیں وقتاً فوقتاً ہمارے، 3 MPOs 12 MPOs، اور پھر اس کے بعد 12 MLO جو ہوتا تھا، مارشل لا کا جو ایک آرڈیننس ہوتا تھا، اس کے تحت ہماری گرفتاریاں ہوتی تھیں، جو کہ آج کل بھی ہو رہی ہے۔ آج کل 12 MLO کے تحت تو نہیں ہے، 3 MPO کے تحت یہ سول گورنمنٹ کے سیکشن ہوتا ہے، اس میں 3 مہینے 1 مہینے کے لیے نظر بندی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 3 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد سے جب وہ الیکشن میں نے ون کیا تو اسی دوران پھر میں ڈسٹرکٹ سے چلا گیا صوبے میں، اور صوبے میں مجھے پارٹی نے انفارمیشن سیکرٹری کا عہدے کی ذمہ داری دی۔ 3 سال تک میں انفارمیشن سیکرٹری رہا صوبے کا۔ اس کے بعد پھر نئی گورنمنٹ جب کیبنٹ بنی تو خانزادہ خان صوبائی صدر بنے، اس سے پہلے سردار علی خان تھے۔ تو جب خانزادہ خان بنے تو پھر مجھے دوبارہ پروونس میں پروونشل سیکرٹری کا ذمہ داری دی گئی۔ 3 سال پھر میں اس کے بعد دوبارہ پروونشل انفارمیشن سیکرٹری کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ 2013 میں 2018 کے بعد جب ری آرگنائزیشن ہوئی، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جب پارٹی ٹیک اوور کی، ان کو ذمہ داری ملی کہ وہ چیئرمین بنے، تو انہوں نے پھر ری آرگنائزیشن کی، اور تمام صوبے سے انہوں نے انٹرویوز لیے، جو کینڈیڈیٹ تھے خواہش مند تھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹشپ کے لیے، GS کے لیے، پروونشل کے لیے، ڈویژن کے لیے۔ تو وہاں پہ پھر انہوں نے چیئرمین صاحب نے پھر مجھے پشاور ڈویژن کی ذمہ داری سونپی۔ تو ابھی تک تقریباً میرے 6-7 سال ہو گئے
ایز اے پروونشل ڈویژنل پریزیڈنٹ پارٹی کے لیے ورک کر رہا ہوں. اچھا، دوسرا میرا سوال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن آج تک ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں. 1971 میں کہا گیا کہ وہاں پہ تم اور یہاں پہ ہم، یعنی سول سپریمیسی کو نظر انداز کیا گیا. اسی طرح سے آج 2 صوبوں میں لوگ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن آئینی طور پر یہ ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن ڈیمانڈ کرے، لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے اس آئینی عمل کو روکنے کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جہاں تک یہ ادھر تم ادھر ہم کا کی بات ہے، میں اسے ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں. یہ بالکل ایک فیک پروپیگنڈا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، اور اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو اس وقت پاور میں ہی نہیں تھے. اس وقت تو یہاں پہ ایک جنرل بیٹھا ہوا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل جو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ان کے اور بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کا ایک الائنس تھا. وہ ایک چاہ رہے تھے کہ شیخ مجیب کو جو ہے وہ گرا کے یہ حکومت بنائیں گے. دیکھیں جی، آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو بھٹو صاحب تو ان دنوں میں بھی باہر تھے جب یہ یہاں پہ الیکشن ہوئی. تو اس وقت تو ہمارے جو جنرلز تھے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے شروع سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے جو ہمارے بنگالی بھائیوں کا جو احتسال کیا ہے پچھلے 25 سال سے جب پاکستان کے ساتھ یہ تھے، تو وہ تو بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ان رویوں کی وجہ سے. ایسا ہی تو اس کا رزلٹ جو تھا وہ ڈھاکہ فال کی شکل میں آیا. لیکن علاقار تو بھٹو صاحب بنے نا اس ٹائم پہ، کنڈیم کرتے نہ کھڑے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ٹائم. نہیں، میں آپ کو اس کے تھوڑی سی بریف دیتا ہوں نا کہ بھٹو صاحب تو اس وقت بھی باہر تھے. تو جب اتنی بڑی شکست ہو گئی اور ان کا morale ڈاؤن ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا، تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنرل گل حسن وغیرہ یہ 5-6 جنرل گئے تھے شہید بابا کو، انہوں نے ایگری کیا کہ آپ آئیں، یہ جو باقی آدھا ملک رہ گیا اس کو سنبھالیں، خدا کے لیے اس کو سنبھالیں. اس علاقے کا بھی 5000 مربع میل علاقہ تو دشمن کے قبضے میں تھا. 1 لاکھ فوجی ہمارے دشمن کی قید میں تھے. تو اس حالات میں بھٹو صاحب کو انہوں نے ذمہ داری دی کہ اب اس آدھے ملک کو آپ سنبھالیں. ملک تو 2 لاکھ ہو چکا تھا. تو اس وقت تو ادھر تم اور ادھر ہم کی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آلریڈی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا. وہ تو ادھر تم اور ادھر ہم سے پہلے علیحدہ ہو چکا تھا. تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ تو میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا پراپیگنڈا تھا. اور شہید بابا نے پھر اس کے بعد جو یہاں اس ملک کو سنبھالا، تو وہ اپنی ایک تاریخ ہے. اگر آپ کا پروگرام اگر ٹائم دیتا ہے تو میں اس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بیان اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. اچھا، اب آتے ہیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں. اب سب سے پہلے تو میں آپ سے آپ کا کامنٹ اس پہ لینا چاہوں گا. جس طرح سے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، نو ڈاؤٹ کہ وہ اس ملک کے ہیرو ہیں. سیاست سے ان کو چھوڑے الگ کر لیں. اگر آپ ان کو کرکٹ میں دیکھیں، آپ ان کو ٹرسٹ کے کاموں میں دیکھ لیں، شوکت خانم جیسے اسپتال بنائے، نمل جیسی یونیورسٹی بنائی ہے انہیں. تو کیا ایک ایسے بندے کو اس طرح سے گرفتار کرنا، اس کو آرمی گرفتار کرے عدالت کے ہاتھے سے، گردن سے پکڑ کے اس کو گھسیٹا جا رہا ہو، کیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ ایک تاثر بنایا ہوگا، یہ اس کا بیانیہ ہے اور اس کا بیانیہ چلتا ہے. اور اس کے انہوں نے ان 10 سالوں میں اپنے اس عوام کا ذہن ایک بنایا اور پری پلان یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے. یہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف جو قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، جو نہیں چاہتی کہ یہاں پہ چائنا کے انویسٹمنٹ ہو، جو نہیں چاہتی کہ یہ سی پیک بنے، جو نہیں چاہتی کہ یہاں پہ گوادر پورٹ کامیاب ہو. اور تو وہ قوتیں وہ تمام لگی ان کے ایجنڈے کے تحت اس شخص کو لایا گیا. جس شخص کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایک قومی لیڈر تھا، اس نے ملک کے لیے اتنے کام کیے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حکیم سعید اور مولانا اسرار احمد وہ تو آج سے 30 سال پہلے اس کا بیانیہ چلا چکے ہیں کہ جب یہ کرکٹ کھیل رہا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس شخص کو تیار کر رہے ہیں اسرائیل اور یہودی لابی، اور اس کو پاپولر کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے پاکستان میں استعمال کرنا ہے. تو اس وقت ان کی نظر لگ رہی تھی، ان کو اسمیل آ گئی تھی. وہ بزرگ تو نہیں تھے کہ ان پہ الہام ہوا. اس وقت تک تو یہ کرکٹ کھیل رہا تھا.
تو انہوں نے کیسے یہ کہہ دیا کہ جی یہ اس شخص پہ کام ہو رہا ہے اور اس کو پاکستان میں لایا جائے گا اور یہاں پہ اس کو اقتدار میں لایا جائے گا؟ یہ تو ہر لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان میں، تو کیا اس کا یہ مطلب کہ واقعی میں وہ بندہ یہودی ایجنٹ ہے؟ دیکھیں جی، جو سازشیں ہوتی ہیں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں، اور پھر آج کل تو بہت میڈیا تیز ہے، اس سے تو کوئی بات نہیں چھپتی، لیکن آپ اس شخص کے کردار کو بھی دیکھیں جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قومی لیڈر تھا، وہ تو ایک سیٹ نہیں جیت سکتا تھا اس ملک سے، اس نے تو تحریک انصاف بنائی ہوئی تھی، اس کو کس نے بوسٹ کیا، اس کو اس مقام پر کس نے پہنچایا؟ اس ڈیبیٹ میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ یعنی پاکستان میں ہر سیاستدان جو ہے وہ خود سے الیکشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ آئے، زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ آئے، سب لوگ پاکستان میں جو بھی سیاست کرتا ہے، جو بھی حکومت میں آتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتا، یہ فیکٹ ہے پاکستان میں۔ دیکھیں جی، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس سے ایگری کریں گے۔ نہیں، میں قطعاً ایگری نہیں کرتا۔ اچھا میں اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ میرے پاس آرگومنٹس ہے۔ جی، میں نواز شریف کی بات نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے وہ آئے ہوں گے، بھٹو صاحب کے بارے میں بھی یہ بات تھی کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے قطعاً نہیں، وہ عوامی طاقت کے ذریعے آیا تھا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا مورال زمین پہ پڑا ہوا تھا، تاریخ کی بدترین شکست انہوں نے اٹھائی تھی، آدھا ملک ہم گنوا چکے تھے، ہمارا 1 لاکھ فوجی دشمن کے قید میں تھے، 5000 مربع میل علاقہ اس ملک کا بھی ہمارے دشمن کے قبضے میں تھا، تو اس وقت ان کا مورال زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو اس وقت ان کو ضرورت تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، اور اس کا ویژن تھا۔ انہوں نے 4.5 سال میں یہ جو آپ پاکستان میں ترقی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ اس نے 10 سالوں میں تو نہیں کی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، یہ 4.5 سال ان کا دور تھا اقتدار پر، اس میں انہوں نے آپ کو ملک کو کہاں پہ پہنچا دیا، آپ کے ملک کو اس نے ایٹمی طاقت بنا دیا، آپ کے ملک میں جتنے بھی دفاعی ادارے اس نے بنائے، اسٹیل مل دیکھ لیں آپ، کامرا ری ہیل فیکٹری دیکھ لیں آپ، اپنے ملک کی صنعتیں دیکھ لیں آپ، اپنے ملک کے کارخانے دیکھ لیں آپ، اپنے ملک کے زرعی اصلاحات دیکھ لیں کہ یہاں کے جو انقلاب وہ لائے، وہ 4.5 سال دور میں لائے کہ یہاں مزدور جو تھا وہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا نوابوں اور خانوں میں، وہ زرعی اصلاحات لائے، اس نے سب سے پہلے اپنی زمینیں تقسیم کی۔ میں نے جو بات کی آپ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے بغیر جو بندہ حکومت نہیں بنا سکتا، اس کی ایک وجہ ہے، آج خان صاحب کی آپ پاپولیرٹی دیکھ لیں، آپ اس سے لاکھ دفعہ ایگری نہ کریں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ آج کل ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، لیکن جب طاقت اور حلقے نہیں چاہ رہے تو نہ الیکشن ہو رہے اور نہ ان کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ سے پھر وہ گزارش کروں گا کہ میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے گورنمنٹ بنائی، قطعاً نہیں بنائی انہوں نے۔ زرداری صاحب کے وقت جب الیکشن تھا تو شہید بی بی زندہ تھی، اور شہید بی بی کو شہید کر دیا گیا، کس نے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ شہید بابا کو اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے اجرتی کے کردار سے پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، تو اس وقت تو پوری پاکستانی عوام کی سمپتھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بن گئی تھی کہ شہید بی بی کو جس طرح سے انہوں نے شہید کیا راولپنڈی کے روڈ پہ، تو اس وقت تو یہاں تک لوگوں کے رجحان تھے کہ وہاں پورا صوبہ سندھ آپ کے پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمیں بار بار یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے قائدین کو شہید کر کے سندھ بھجواتے ہیں، کبھی بھٹو صاحب کی شکل میں، کبھی شہید بی بی کی شکل میں، تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ تو زرداری صاحب تھے کہ انہوں نے کہا پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور پاکستان کو بچایا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہونا تھا تو شہید بی بی کے بعد پورے پاکستان کی عوام کی 22 کروڑ عوام کی سمپتھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن 2/3 سے جیتنا تھا، لیکن اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ نے 1 مہینہ اس الیکشن کو ڈیلے کر دیا، پیچھے لے گئے، اسی لیے لے گئے کہ یہ لوگوں کا جذبہ جو ہے یہ کول ڈاؤن ہو، اور ہماری سیٹوں پہ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر کے انہوں نے ٹوٹل کیا ہوا تھا کہ 85 سیٹس جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے، اور وہی 85 سیٹ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اکثریت کو کم کیا اس الیکشن میں۔ اچھا، ہم نے جب اپوزیشن میں تھے آپ لوگ اور آپ کے اتحادی جو ہیں
شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، خواجہ آصف صاحب ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو اس وقت کی حکومت ہے۔ آپ پہ بھی کرپشن چارجز لگے 5 ارب روپے کے، نیب نے ہی لگائے۔ تو جب آج آپ کی حکومت ہے، آپ اس نیب میں جو ہے وہ اس طرح سے کیوں نہیں کوئی ترمیم کرتے، اس میں کوئی ایسی اصلاحات لے کے آتے کہ یہ ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اگلی دفعہ استعمال نہ ہو؟ دیکھیں جی، کچھ اصلاحات تو موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے اس میں کی ہیں، لیکن جہاں تک اگر ذاتی میرے اس کو ویوز کو دیکھنا چاہیں تو میرے ویوز بھی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی سے، اس کو ختم ہونا چاہیے کہ بالکل اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بہت سے ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، کرپشن کے لیے، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، IB ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ اداروں میں اپنے ہر محکمے میں ایسے ادارے ہیں جو کرپشن کی روک تھام کے لیے، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان میں آنیسٹ لوگوں کو لایا جائے، اور اس طریقے سے احتساب فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ تو ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا، اور یہ تو پالیٹیشنز کی وہ بازو مروڑنے کے لیے، اور وہ تو بات ہم نہیں کر رہے، وہ تو آپ کی عدلیہ کے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بازو مروڑنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ نیب، یہ تو عدلیہ بھی تسلیم کر رہی ہے۔ تو پرسنلی تو میں بالکل شاہد خاقان عباسی کے اس کو انڈورس کرتا ہوں جو ان کا موقف ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں اب جو دیگر ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ تو ہمیشہ جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اس قسم کے ادارے بنا دیتا ہے، صرف اور صرف پالیٹیشین کو ذلیل کرنے کے لیے، پالیٹیشین کو رسوا کرنے کے لیے۔ سبق سکھانا۔ آپ نے میرا ذکر بھی کیا، میرا ذکر یہاں پہ جو چیف منسٹر تھا اس وقت پرویز خٹک، وہ جیسے ہی اس نے چیف منسٹر کا حلف اٹھایا وہ ہر روز یہاں پہ پبلک میٹنگ کے لیے آتا تھا نوشہرہ ضلع۔ ریکارڈ پہ ہیں، IB کا ریکارڈ نکالے، اسپیشل برانچ کا ریکارڈ نکالے نوشہرہ ڈسٹرکٹ کا، وہ تو ہر جلسے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں پروونشل احتساب کمیشن بنا رہا ہوں اور سٹارٹ لیاقت شباب سے لوں گا، میں نے سٹارٹ اس سے لینا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ میرے ساتھ 2008 میں 24 وزراء اور بھی تھے اس پروونشل گورنمنٹ میں۔ حیدر خان ہمارے چیف منسٹر تھے، ان 24 وزراء میں ایک لیاقت شباب جو تھا کرپٹ تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ آپ کی کوئی؟ اس کی وجہ تھی کہ پرویز خٹک کی میرے ساتھ بڑی محبت ہے، اس کو یہاں پہ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ لیاقت شباب ہے۔ وہ چیف منسٹر تھا تو اس کو اگر کوئی چیلنج دیتا تھا تو وہ لیاقت شباب ہے۔ وہ ڈیفینس منسٹر بنا تو اس کو یہاں نوشہرہ ضلع میں اگر کوئی چیلنج کرتا تھا تو وہ لیاقت شباب تھا۔ تو یہ مہربانی تو اس نے کرنی تھی، اور اس نے مجھے اٹھوایا اور نیب کے حوالے کیا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیل آؤٹ کیا اور میرا کیس چلا۔ میرے کیس میں آخری جو گواہ تھا وہ نیب کا ڈپٹی ڈائریکٹر جس نے میرے خلاف احتساب بنایا، اس کی آخری آرگومنٹس کے میں آپ کو ریکارڈ دے دوں گا۔ آج کل کیا اسٹیٹس ہے آپ کے کیس کا؟ میں بتا دیتا ہوں نا۔ تو آخری جب آرگومنٹس اس کے تھے، اس پہ میرا لائر جو تھا وہ کراس ایگزامینیشن کر رہا تھا، اور یہ آخری گواہ تھا میرے کیس کا۔ تو میرے لائر نے اسے 2 دن کراس ایگزامینیشن کیا، دوسرے دن اس نے کہا کہ صرف آخری 2 کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دیں۔ تو میرے لائر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ریفرنس خود بنایا لیاقت شباب کے خلاف؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ نے پوری انویسٹیگیشن خود کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے شباب صاحب کے خلاف سنگل پنی کی کوئی کرپشن کا ثبوت پیش کیا ہے؟ اس نے کہا نو۔ اس نے سرکاری وکیل اٹھا کہ جی یہ تو آپ کیس ختم کر رہے ہیں۔ میرے وکیل نے اسے کہا کہ یہ کوشچن میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، آپ سن لیں آرام سے، آپ بھی سن لیں، جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے احتساب کے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے شباب صاحب کے خلاف کوئی پنی کی بھی کرپشن ثابت کی ہے؟ اس نے پھر کہا نو۔ تو پھر وہ سرکاری وکیل اٹھا، جج صاحب اس پہ غصہ ہوئے کہ اگر آپ نے اس کو کچھ سمجھانا تھا تو کورٹ سے باہر جب یہ تھا تو آپ اسے بریف کر لیتے۔ اس AD نے کہا احتساب میں، جس نے میرا ریفرنس تیار کیا تھا،
اس نے سرکاری وکیل کو مخاطب ہو کے کہا کہ جناب میں نے حلف لیا ہے، عدالت نے مجھ سے حلف لیا ہے سچ کہ بولیں میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، اور میں کوئی بچہ ہوں؟ اگر میں کہہ دوں کہ جی ہاں کرپشن کا ثبوت ہے تو وکیل تو دوبارہ مجھے کوشچن کرے گا کہ بتاؤ یہ ثبوت کہاں پہ؟ 2000 صفحوں کا جو ریفرنس ہے اس میں بتاؤ کہاں پہ، تو میں اپنے آپ کو پھنساؤں؟ تو وہ سرکاری وکیل باہر نکل گیا۔ دوسرا کوشچن پھر اس نے لاسٹ جب میرے وکیل نے کیا کہ آپ نے یہ ریفرنس تیار کیا، انویسٹیگیشن ساری خود کی، اس نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ لیاقت شہباب نے اپنے اختیار سے کوئی تجاوز کیے، وہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میرا یہ کیس تھا، یہ میرا کیس تھا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خٹک صاحب کی میرے ساتھ مہربانی تھی کہ 24 وزراء میں ایک لیاقت شہباب چور تھا، خاص محبت تھی آپ کے ساتھ۔ خاص محبت تھی میرے ساتھ، اور یہ انشاءاللہ، اور یہ تو مکافات عمل ہے۔ آپ تو وہ چھپتا پھر رہے ہیں، آج DRT پڑھی ہے، معلم جبہ پڑھا ہے، بلین ٹری پڑھی ہے، تو بہت سی چیزیں پڑھی۔